اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو مہر قاسم کی طرف سے لورز آف نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو قلعہ دراوڑ کی تاریخی سیر کرائیں گے۔ قلعہ دراوڑ نہ صرف بہاولپور بلکہ پورے پاکستان کے تاریخی مقامات میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بہاولپور سے مشرق کی طرف سفر کریں تو 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یہ شاندار تاریخی اور بے مثال قلعہ اس علاقے کے تابناک ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ اس قلعے کے اندر ایک تاریخ دفن ہے۔ اس قلعے نے کئی حکمران، کئی نسلیں اور کئی زمانے دیکھے ہیں، لیکن یہ نہ صرف اپنی جگہ قائم و دائم ہے بلکہ ہمارے وقار اور گزرے زمانے کی ایک علامت بھی ہے۔ ناظرین، چولستان میں پائی جانے والی عمارتوں میں دراوڑ کا قلعہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے کہ جیسے ریت کے سمندر میں ایک دیو ہیکل بحری جہاز لنگر انداز ہے۔ 18ویں صدی عیسوی کے اوائل میں فوجی طرز تعمیر کا بنایا گیا یہ قلعہ اب بھی بڑی اچھی حالت میں محفوظ ہے۔ یہ اب بھی بہاولپور کے نوابوں کے قبضے میں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس علاقے میں قائم رکھا ہوا ہے۔ قلعہ دراوڑ کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں اسلام سے قبل بنائے جانے والے قلعے کی بنیادوں پر رکھی گئی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اسے ججا بھٹی یا بھاٹیا نے تعمیر کیا تھا، جس کا نام ڈیرا سڈھ تھا۔ اسے دیو راول بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نام دراصل اس کے نام پر دیو راول رکھا گیا تھا، جو دیو راوڑ میں تبدیل ہوا، لیکن بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے دراوڑ کہا جانے لگا۔ قلعہ دراوڑ کی اولین تاریخ کیا ہے، اس کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں، البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ کیسے بہاولپور کے نواب محمد خان اول نے 1733 عیسوی میں دوبارہ اسے تعمیر کروایا تھا۔ 6 سال بعد نادر شاہ نے نواب کے خطاب سے اسے نوازا اور سندھ کا وسیع و عریض علاقہ انہیں عطا کیا، جس میں موجودہ شکارپور، لاڑکانہ، سیوستان اور چہاٹھیار کے علاقے شامل تھے۔ دوستو، دراوڑ کا علاقہ ان تمام علاقوں کے علاوہ عطا کیا گیا تھا جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے نواب محمد بہاول خان کے دور میں راول رائے ججا سنگھ نے 1747 عیسوی میں اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کم و بیش تیسرے نواب مبارک خان کے دور میں اسے رضاکارانہ طور پر اس شرط پر واپس کر دیا گیا کہ اس قلعے کی آمدنی کا نصف انہیں ادا کیا جائے گا۔ بہاولپور کا علاقہ اور قلعہ دراوڑ تیمور شاہ نے 1788 میں اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے تھوڑے عرصے کے لیے شاہ محمد خان کی نگرانی میں دے دیا، لیکن جلد ہی چوتھے نواب محمد بہاول خان دوم نے ان دونوں علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 18ویں صدی کے آخری راج میں دراوڑ کا علاقہ بہاولپور اسٹیٹ کے مطابق حاکموں کے کنٹرول میں تھا۔ شاہی قبرستان اور سنگ مرمر کی ایک بہت بڑی خوبصورت مسجد قلعے کے باہر بڑے واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ جگہ ایک بڑی عمدہ کاروباری مرکز خیال کی جاتی تھی۔ قلعہ دراوڑ میں 40 برج، اندر اس کے ایک کنواں ہے اور مرکزی دروازے میں پانی کا ایک بڑا تالاب ہے۔ قلعہ قریباً 220 میٹر چکور رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور بال کھائے ہوئے دریا کے کنارے مشرقی سمت میں قلعے کا کلیدی پھاٹک ہے۔ اس کے زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہیں، جس کے اوپر سیاہ اینٹوں سے ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ قلعہ کی دیواروں میں اینٹوں کو سیمنٹ یا بجری سے نہیں چنا گیا ہے، بلکہ اسے چونے، چاول اور دال کے امیزے سے چنا گیا ہے۔ اس کے جنوب مشرقی کونے میں پانی کا ایک قدرتی تالاب، جسے مقامی زبان میں ٹوبا کہتے ہیں، موجود ہے، جو قلعے میں بسنے والی حیوانی اور انسانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، قلعے کے اندر بیشتر عمارات جو نواب کے فوجی دستوں اور شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں، ابھی تک موجود ہیں۔ دیواروں کی اندرونی اونچائی 20 میٹر ہے۔ جنوب مشرقی برج میں نواب کی ذاتی رہائش گاہ نہایت خوبصورتی سے منقش کی گئی ہے اور اس پر جھنڈا لہرا رہا ہے، گویا کہ ایام رفتہ کی یاد دہانی کرا رہا ہو۔ دوستو، جب قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو
اس کے لیے اجازت نامہ ڈیرہ نواب صاحب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سیاحوں کو چاہیے کہ جب وہاں وہ پہنچیں یا پہنچنے سے پہلے یا روانگی کے وقت پینے کے پانی کی خاص مقدار اپنے ہمراہ رکھیں، کیونکہ ٹوبے کا پانی کھاری اور ناقابل استعمال ہے۔ قلعہ دراوڑ کو جاتے ہوئے سرخ اینٹوں کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں جو صحرا کے ریتلے پس منظر میں عجیب جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں۔ دوستو، بہاولپور کے علاقہ چولستان کے جس حصے میں قلعہ دراوڑ واقع ہے، اس میں کئی ٹیلے، وسیع میدان اور ٹھیکریوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ بعض مورخین نے قلعہ دراوڑ کو راجہ داہر کا تعمیر کردہ قلعہ بھی کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس قلعے کا اصل نام داہر تھا جو بعد میں دراوڑ ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے ایک قلعہ ملتان جاتے ہوئے راستے میں فتح کیا تھا، ممکن ہے یہ قلعہ دراوڑ ہی ہو۔ مقامی باشندوں میں قلعہ دراوڑ کے بارے میں ایک ضرب المثل عام ہے۔ اس ضرب المثل کا پس منظر یہ ہے کہ چولستان کی سرابی کیفیت کے تحت قلعہ کی دیواریں دن میں 7-8 بار رنگ بدلتی ہیں۔ ناظرین کرام، چولستان کے دامن میں موجود اس عالی شان قلعہ کو جو چیز مزید چار چاند لگاتی ہے وہ مزارات صحابہ کرام ہیں۔ قلعہ دراوڑ میں 4 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ یہ جید صحابہ کرام حضرت طاہر رضی اللہ، حضرت جواد رضی اللہ، حضرت طیب رضی اللہ اور حضرت جوار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مزارات صحابہ کرام قلعہ دراوڑ کے قریب واقع ہیں۔ جب ہم ان مزارات کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو ایک روحانی سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بارے میں متضاد بیانات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی قبور نہیں ہیں، یہ مزارات اولیاء کرام کے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بار قلعہ دراوڑ میں تشریف لائے اور ان مزارات پر حاضری دی تو فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان اصحاب کے نام فرضی ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات میں سچائی اور حقیقت ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہیں۔ دوستو، قلعہ دراوڑ کی ایک دلچسپ تاریخ یہ بھی ہے کہ یہاں بخارا، سمرقند اور تاشقند سے بہت سے حکمران آئے۔ جب وہ حکمران یہاں پہنچے تو ان کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام اور اولیاء کرام بھی تشریف لائے۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ آیا کہ یہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں یا صرف اولیاء کرام کے مزارات ہیں، لیکن اس بات میں بھی سچائی ہے کہ یہاں روحانیت ہر طرف دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور جی کرتا ہے کہ یہاں کافی وقت گزارا جائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔